تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور میں کہتا ہوں پتہ نہیں اقبال ہمیں دیکھ لیتے تو کیا. میرے خیال میں ہارٹ اٹیک ہی آتا ڈائریکٹر. اس لیے حضرت کوشش فرمائیں کہ وہ ماحول واپس لائیں. اور بات میری یاد رکھی بنی اسی ماحول سے حضرت. آج آپ دیکھ رہے ہیں تیل کی قیمت کہاں چلی گئی ہے, بجلی ہے کوئی نہیں, جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے جو اصل بات ہے وہ کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں. بڑے بڑے ٹی وی چینل ہیں, بڑے بڑے اینکر ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے ڈبیٹ چل رہی ہے. وہ اس پہ کیچڑ پھینک رہا ہے, وہ اس پہ کیچڑ پھینک رہا ہے. وہ کہتا ہے اس نے اس طرح نہیں کیا اس لیے اس طرح ہو گیا. وہ کہتا ہے اس نے اس طرح نہیں کیا اس لیے اس طرح ہو گیا. لیکن اصل بات کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے. اور اصل بات کے لیے آپ کو گھنٹہ بھی نہیں چاہیے, صرف چند لمحوں میں اصل بات مکمل ہو جائے گی. اور اصل بات ہے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوگی. اور وہ کیا ہے, اللہ قرآن میں کھل کے کہہ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. کتنا کھلا چیلنج ہے. لیکن یہ بات کاری کوئی نہیں رہا. یہ اصل معاملہ تو ادھر سے بگڑا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں. کوئی ایسے نہیں ویسے نہیں, سیدھی کھلی بات ہے. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. دوسری بات بھی ہماری طرف کر دی گئی, بھئی جیسی عوام ویسے حکمران. میرے سامنے حضرت اگر کوئی کسی حکمران کو کوسنے لگے تو میں نہیں کوسنے دیتا. میں کہتا ہوں یار نہ اپنا وقت ضائع کر نہ میرا کر, خود کو کوستے ہیں. حضور نے فرمایا تھا جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوگی. اس لیے حضرت جی میں آپ سب سے گزارش کروں گا, ماشاءاللہ یوتھ بیٹھی ہے, اور میں کہتا ہوں آپ ہمارا کل بیٹھے ہیں. میں آپ کا آج ہوں, آپ ہمارا کل ہیں. اس لیے ذکر بھی کیا کریں اور درود پاک بھی پڑھا کریں, اور اسپیشلی حضرت قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں. میں دیکھیں نا, میں چلو کل کی بات نہیں کرتا, اور میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ اپنا ہاتھ کھڑا کرو. میں اتنی دور سے اتنی بارش میں قطعاً کسی کی خوشامد نہیں کرنے آیا, اور نہ میں نے کی ہے کبھی حضرت, اور نہ اللہ کبھی وہ وقت لائے کہ مجھے کرنی پڑ جائے. میں کہتا ہوں وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ مجھے اٹھا لے حضرت, کہ ہمیں بھی کوئی خوشامد کرنی پڑے کسی کی. میں کہتا ہوں کل کو چھوڑیں, اس سے پیچھے والے کل کو چھوڑیں, اس سے پیچھے والے کل کو بھی چھوڑیں. صرف تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے ہم آج کا محاسبہ کر لیں کہ آج ہمارے دن کی ابتدا قرآن سے ہوئی ہے, کیا آج ہمارے دن کی ابتدا فجر سے ہوئی ہے, کیا آج ہمارے دن کی ابتدا ذکر سے ہوئی ہے, کیا آج ہمارے دن کی ابتدا درود پاک سے ہوئی ہے. میں صرف ایک دن کی بات کر رہا ہوں, پیچھے جو دن گئے اس کی تو میں بات کر ہی نہیں لگا. اس لیے پھر کوئی صوفی شاعر گزرے ہیں حضرت, انہوں نے پنجابی میں ایک بڑی باکمال بات لکھی تھی. وہ کہتے ہیں الفایا سے تو لال خریدنے ہوں, الفایا سے تو لال خریدنے ہوں, ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے ہوں, ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شاہ میں کی منہ کھائیں گا جدا ساری سودا کاٹے پا بیٹھو. جواب تو دینا نہ ہوتا, جواب تو اس نے لینا ہے, تو جواب دینا پڑے گا. مجھے یاد ہے میرا بچپن تھا تو مجھے میرے والد صاحب نے نا 100 روپیہ دے کے نا 1 کلو دہی لینے کے لیے بھیجا. جیسے آج بارش برسی ہے تو ہمارا جو مین روڈ تھا نا سڑک وہ بن رہی تھی, اس میں بڑا کیچڑ تھا. وہ میں دہی لے کے واپس آ رہا تھا تو میرا پاؤں پھسل گیا, میں زمین پہ گر گیا, وہ دہی بھی گر گیا. والد صاحب سخت بڑے تھے حضرت, تو میں اٹھ کے نا تو سائڈ پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. میرے چچا جان آ گئے تو مجھے روتا دیکھ کے پوچھتے ہیں اوے سلیمان کیوں رو رہے ہیں. میں نے کہا چچا جی ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا تھا, تو دہی زمین پہ گر کے ضائع ہو گیا, تو اس لیے رو رہا ہوں کہ دہی گر گیا. تو مجھے فرمانے لگے یار کچھ بھی نہیں ہوتا, گرنے والی چیز تھی, گر گیا, چل گھر چل. میں نے کہا گھر نہیں جانا, ابو جی ماریں گے. وہ کہنے لگے یار کم از کم 1 کلو دہی کے لیے نہیں تجھے ماریں گے. میں نے کہا دہی کے لیے واقعی نہیں وہ ماریں گے, وہ اس چیز پہ ماریں گے تجھے پتہ تھا نیچے کیچڑ ہے, تو نے پاؤں دیکھ کے کیوں نہیں رکھا ہے. یہ میں اس دن جیسے آج فیصل آباد سیالکوٹ سے آئے ہیں, 2.5-3 گھنٹے لگے ہیں ہمیں آتے آتے, پتہ نہیں میں کہاں جا رہا تھا, فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نا مجھے یہ بات یاد آ گئی. میں بڑا رویا حضرت. اب آپ کہیں گے جس میں رونے والی کون سی بات ہے, میں رویا اس بات پہ. میں نے کہا سلیمان 1 کلو دہی گرا کے تو ابو کے سامنے جانے سے ڈر رہا تھا,
تو یہاں تو سارا کچھ ہی گرا چکا ہے، کل اللہ کے رسول کے سامنے کیسے جائے گا حضرت؟ تو جانا تو پڑے گا حضرت، اور جواب بھی دینا پڑے گا کہ فجر کدھر ہے، ظہر کدھر ہے، عصر کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، عشاء کدھر ہے، تلاوت کدھر ہے، ذکر کدھر ہے، درود کدھر ہے؟ تجھے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، تجھے کہا تھا کم نہ تولنا، تجھے کہا تھا دھوکہ نہ دینا، تجھے کہا تھا غیبت نہ کرنا، تجھے کہا تھا اپنی آنکھیں پاک رکھنا، تجھے کہا تھا اپنی تنہائیاں پاک رکھنا. کہاں ہے سارا کچھ؟ یہ کیا اٹھا کے لے آیا؟ جو میں نے کہا تھا وہ تو لے کے نہیں آیا. تہجد کدھر ہے، نفل کدھر ہے، روزے کدھر ہے، ذکر کدھر ہے، درود کدھر ہے، والدین کی خدمت کدھر ہے؟ اچھا ہمسایہ کیوں نہیں بنا، اچھی بیٹی کیوں نہیں بنی، اچھا بیٹا کیوں نہیں بنا، اچھا بھائی کیوں نہیں بنا، اچھا داماد کیوں نہیں بنا؟ جواب تو دینا پڑے گا. اور بڑا ڈر لگتا ہے جی جواب سے، جان جاتی ہے جب بات جواب کی آتی ہے. اور قرآن میں وہ کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. باتیں 2-3 کرنی تھی، چلو ابتدا اسی سے ہو گئی. میں آپ سب نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یار اپنی ابتدا فجر سے کرو، اپنی ابتدا تلاوت سے کرو، اپنی ابتدا درود سے کرو. ہم یہاں سونے نہیں آئے، وہاں جا کے سو لیں گے. وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا نا، رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. پھر کسی نے کہا جاگ مسافر جاگ، نہ کرنی پیاری، ایش مسافر خانے اندر لٹے کیوں بے پاری. جب میں ادھر آ کے بیٹھا نا اور میں نے یہ پھول دیکھے تو میں کافی پیچھے گیا، اور مجھے اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ سلطان ابراہیم بن ادہم یاد آ گئے. لکھا ہے کہ سلطان ابراہیم بن ادہم وہ شخصیت ہے کہ جب آپ اپنے شاہی بستر پہ لیٹا کرتے تھے تو لیٹنے سے پہلے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں آپ کے بستر پہ بچھائی جاتی تھی. پہلی بات تو ہے کہ پہلے ہی شاہی بستر تھا، پھر اس کے اوپر اگر 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھا دی جائیں تو کیسا نرم و نازک بستر ہوگا. وہ لکھا ہے وہ جو خادمہ تھی نا، جو اس معاملے پہ مامور تھی، جو روزانہ یہ پتیاں بچھایا کرتی تھی، ظاہر ہے روزانہ بچھاتی تھی. ایک دن دل میں خیال آیا چل آج ذرا لیٹ کے چیک تو کروں بھلا کیسا بستر ہے. سارے دن کی تھکی آ رہی تھی. وہ لکھا جیسے بستر پہ لیٹی نا، گدے کی نرمی، پھولوں کی ٹھنڈک، نیند آ گئی. اور آنکھ کب کھلی؟ جب جسم پہ کوڑا پڑا. اٹھ بیٹھی، کیا دیکھتی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم بھی کھڑے ہیں، غصے سے آنکھیں سرخ ہیں، جلاد بھی ہے، حضرت کی ساری کابینہ بھی ہے. اب غصے سے فرما رہے ہیں تیری اتنی جرت، تو ایک کام والی ہو کہ میرے بستر پہ لیٹتی ہے. جلاد سے کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ دو. ظاہر ہے نہیں عورت ذات تھی، کوڑے پڑے، اس نے رونا شروع کر دیا. لیکن لکھا ہے تھوڑی دیر بعد اس نے رونا ترک کیا اور وہ مسکرانے لگ پڑی. حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو اشارہ کیا بس کر، اس نے چھوڑ دیے کوڑے مارنے. آپ نے لونڈی سے پوچھا، پہلے رو رہی تھی اب مسکرا رہی ہے کیوں؟ وہ آگے سے کہتی ہے حضرت کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رونا ہی تھا، بس ایک خیال آیا اس لیے مسکرائی ہوں. آپ نے فرمایا کیا خیال آیا؟ وہ عرض کرتی ہے حضرت کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، خیال ہی آیا چل غلطی ہو گئی اب چپ کر کے کھا لے کوڑے. لیکن یہ بھی تو یاد رکھ تو سونے کے ارادے سے تو نہیں لیٹی تھی، تو چیک کرنے لیٹی تھی کہ کیسا بستر ہے. آنکھ لگ گئی تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں، کھا اب چپ کر کے. لیکن یہ بھی تو خیال کرنا جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. کام کرو یار، کوئی سونے نہیں آئے گا. یہ سو کے آگے ہی بیڑا گرک ہو گیا سارا، آگے جا کے سوئیں گے. میرے محبوب فرماتے جو کامیاب ہو گیا تو قبر میں فرشتہ کیا کہے گا؟ آج اس طرح سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. وہاں سوئیں گے ادھر جا کے، یہاں سونے نہیں آئے. جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کئی بیوپاری ہے. وہ رنگ لاؤ اپنے اسلاف والا حضرت، اس رنگ کے بغیر بات نہیں بنے گی حضرت. یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. اسپیشل جو بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے محمد حسین کہتے ہیں میں نے کام والی خریدی، نوکرانی نہیں، لونڈی خریدی بازار سے. فرماتے گھر لایا، اللہ نے بہت بڑا گھر دے رکھا تھا. اب فرماتے میں نے اس کو سارا گھر دکھا کے کہا جو تیرا دل کرتا ہے نا تو کمرہ رکھ لے. اب فرماتے اس نے ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھے. جو گھر کا سب سے عام کمرہ تھا نا، جس میں گھر کا کوڑا کباڑ ٹوٹا سامان پڑا تھا، اس نے وہ والا کمرہ پسند کیا. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا اتنے اتنے سونے کمرے ہیں، وہ چھوڑ کے تو کون سا کمرہ پسند کر رہی ہے؟
تو آپ فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے بنتے ہیں؟ کمرے سامان سے سونے نہیں بنتے، کمرے یار کی یاد سے سونے بنتے ہیں، اور میں جہاں رہوں گی میں اپنے یار کو یاد کروں گی، کمرہ سونا ہو جائے گا۔ اصل میں اس نے اشارہ کیا اس حدیث کی طرف۔ محبوب فرماتے ہیں جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو آپ کو تارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو وہ گھر جہاں ذکر کیا جاتا ہے، وہ گھر جہاں درود پڑھا جاتا ہے، وہ گھر جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، وہ گھر جہاں تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے، فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا اشارہ اس حدیث کی طرف تھا۔ آپ فرماتے میں حیران ہوا، ایک کام کرنے والی اور اتنی گہری بات کر دی اس نے۔ دکھائی دیتے ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو وہ گھر جہاں ذکر کیا جاتا ہے، وہ گھر جہاں درود پڑھا جاتا ہے، وہ گھر جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، وہ گھر جہاں تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے، فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا اشارہ اس حدیث کی طرف تھا۔ آپ فرماتے میں حیران ہوا، ایک کام کرنے والی اور اتنی گہری بات کر دی اس نے۔ آپ فرماتے میں نے کہا ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے، کہیں سے سن رکھی ہوگی اس نے بات۔ اب فرماتے اس کے بعد بس کام سے کام۔ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ایک رات نا مجھے حاجت ہوئی، میں اپنی حاجت کے لیے نکلا، جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا نا تو سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ فرماتے میں گھبرا گیا، کہیں اس کو کوئی پین ہی نہ ہو، کوئی درد ہی نہ ہو۔ فرماتے میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ درد سے نہیں رو رہی تھی، بلکہ وہ مصلے پہ کھڑی ہو کے نا قرآن پاک پڑھتی ہوئی رو رہی تھی۔ کہاں گئی ہماری وہ، کہاں گئے وہ لوگ؟ آج فیس بک یاد ہے، آج یوٹیوب یاد ہے، آج انسٹاگرام یاد ہے، قرآن امت کو بھول گیا۔ اللہ یاد رکھنا حضرت، کامیابی کا راستہ قرآن میں، فلاح قرآن میں، شفا قرآن میں، رحمت قرآن میں، لیکن امت نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ امت نے قرآن چھوڑ دیا ہے، بلکہ چھوڑا نہیں، اب تو ہم قرآن کی بے حرمتی پہ اتر آئے ہیں۔ یہ اب اپنی شادی دیکھ لیں حضرت، لوگوں کو حضرت جی اول سے لے کر آخر تک شادی میں قرآن نہیں یاد حضرت، لیکن کیا کرتے ہیں جب دلہن جانے لگتی ہے تو قرآن نکال لیتے ہیں۔ میں اس دن ایک شادی پہ تھا، میں نے کہا نہیں جی یہاں قرآن نکلے گا تو میں اٹھ کے ٹوٹ جاؤں، میں تمہیں قرآن کی بے ادبی نہیں کرنے دوں۔ میں یہ ماحول ہے قرآن نکالنے والا، کس کے سر پہ دوپٹہ ہے؟ ان کے لباس دیکھو ذرا، کیوں قرآن کی بے ادبی پہ اترے ہو؟ چھوڑ تو تم چکے ہو، اب توہین بھی کرو گے اللہ کے کلام کی؟ یہ ہے ماحول قرآن نکالنے والا؟ اول سے لے کر آخر تک کہیں تمہیں قرآن یاد نہیں تھا حضرت، یہ کیا ہو گیا؟ چھوڑ تو ہم چکے ہیں حضرت، ہم بے ادبی پہ بھی اترے ہوئے ہیں حضرت۔ نہیں حضرت چھوڑو نا قرآن، کامیابی قرآن میں۔ اب فرماتے ہیں وہ مصلی پہ کھڑی ہو کے نا قرآن پڑھتی رو رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کہاں گئی حضرت؟ کدھر گیا یہ رنگ حضرت؟ فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی. فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا. فرماتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، میں اس لیے رو رہا تھا. محمد حسین وہ ایک کام والی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ روتی رہی، میں باہر روتا رہا. آخر اس نے تلاوت قرآن کریم ختم کی اور اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے. فرماتے ہیں دعا کیا کرتی ہے؟ وہ دعا کرتی ہے اے رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن اس طرح نہ کہہ کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، بلکہ اس طرح کہہ اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. فرماتے پھر وہ بھی آگے سے بولی ٹھیک ہے محمد حسین اب بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. فرماتے وہ آگے سے کہتی محمد حسین اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، محبت ہے تو جگہ رکھا ہے. تجھ سے محبت نہیں ہے تجھے سلا دی ہے. نہیں یار وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. کبھی کوئی دعا کرے تو صحیح ہم سے کہ یا اللہ ہمیں بھی جگہ، کوئی ہے ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. رات کھائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. نہیں حضرت آج پاکستان کو پھر اسی رنگ کی ضرورت ہے. وہ رنگ کھو چکا ہے حضرت. اس لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. نام رہ گئے ہیں کام نہیں رہے ہیں. یوم عمر فاروق ہے کام عمر فاروق والے کوئی نہیں. یوم صدیق اکبر قوم منا رہی ہے کام صدیق اکبر والے کوئی نہیں. یوم علی المرتضیٰ ہے کام علی المرتضیٰ والے کوئی نہیں. یوم سیدہ کائنات ہے، یوم سیدہ فاطمہ ہے، لیکن ہماری بیٹیاں یہ بھول چکی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا انداز کیسا تھا. مثال کے طور پہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سارے ہم سارے ماؤں والے بیٹھے ہیں حضرت، اور آپ کو پتہ ہے بیٹی اور ماں کا کیسا کلوز رشتہ ہوتا ہے. اور اسپیشل ہمارے پنجابی کلچر میں اگر ماں نے دوپٹہ نہیں بھی نہ لے رکھا اور بیٹا آ جائے تو مائیں کو دوپٹے کی اتنی پرواہ بھی نہیں کرتی ہیں. میرا بیٹا ہے بھائی، میری گود میں پلا ہے، میرے سینے سے لگ کے سویا کرتا تھا. ہماری پنجابی مائیں اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی، الگ کرنی چاہیے. لیکن قربان جاؤں یار کیسی ماں تھی وہ بھی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے بھی اماں فاطمہ کے سر مبارکہ کو بال دیکھا ہو. لیکن آپ دیکھ لیں حضرت آج امت کہاں کھڑی ہے. آپ دیکھ لیں آج امت کہاں کھڑی ہے. ہماری بیٹیاں بھول ہی گئیں کہ ہم نے کسی ایکٹرس کے پیچھے نہیں چلنا تھا، ہم نے تو حضرت فاطمہ کے پیچھے چلنا تھا. ہم نے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی تھی، ہم نے تو نقل سیدہ عائشہ کی کرنی تھی. ہم نے کسی ایکٹر کے پیچھے نہیں چلنا تھا. ہمارا رول ماڈل یہ ایکٹر نہیں ہے، ہمارا رول ماڈل تو سیدہ فاطمہ ہے، ہمارا رول ماڈل تو سیدہ عائشہ ہے. کیسے ماں اور بیٹا، بیگانہ تو دور رہ گئے ہیں نا، ماں اور بیٹا. امام حسن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر مبارک کا بال دیکھا ہو. لیکن حضرت آج میں دیکھتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں کہاں کھڑی ہیں. میں پہلے کہا تھا آپ میرے جانے کے بعد آپ جو مرضی مجھے کہیں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. میں سیکھنے اور سکھانے آیا ہوں، جو بات میرے دل میں ہے میں کر کے رہوں گا. ہم سیالکوٹ سے گاڑی چلاتے ہیں، آج تو فنان صاحب نے چلائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اکثر میں ڈرائیو خود کرتا ہوں اور میں دکھ سے میری بیٹیاں سامنے بیٹھی سن رہی ہیں. اللہ کی قسم ہے بعض دفعہ بائک پہ بیٹیاں اس حال میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سامنے دیکھیں یا کدھر دیکھیں، اور میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یار کیسا دور آیا. اب اپنی بیٹیوں کو اس حال میں ہم نے دیکھنا تھا، اب اپنی بیٹیوں کی ٹانگیں ہم دیکھیں. کیسا دور آیا یار. سمجھ میرے بچوں کی امی مجھے اکثر کہتی ہیں
مجھے آپ کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ڈر آتا ہے آپ کسی دن گاڑی دے ماریں گے کسی کو. کبھی ادھر دیکھتا ہوں سامنے بائک پہ بیٹی سال میں بیٹھی ہوتی ہے, دیکھا نہیں جاتا. اے جی نگاہیں صاف کر لو. اور کدھر سے صاف کر لوں یار, کو مجھے بھی صاف کرنے کا طریقہ بتاؤ, کہاں سے صاف کر لوں یار. رونا آتا ہے کہ یار یہ امت کی بیٹی بیٹھی ہے, یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی بیٹھی ہے, اور میری بیٹی ہو. نہیں کرنی ہم نے ان کی نقل, ہم نے نقل حضرت فاطمہ کی کرنی ہے. کل تم نے جا کے کسی ایکٹر سے نہیں ملنا, کل تمہاری ملاقات سیدہ فاطمہ سے ہوگی. وہ تمہیں پوچھیں گی کیوں تو اس کے راستے پہ چلی, کیا تجھے میرے انداز نہیں پتا تھے. کل ہم نے جا کے اماں عائشہ سے ملنا ہے, کل ہم نے جا کے اماں حفصہ سے ملنا ہے, کل جا کے ہم نے اماں ام سلمہ سے ملنا ہے. وہ ہمیں پوچھیں گی کیا تمہیں ہمارے انداز نہیں پتا تھے, کن کے پیچھے چل نکلی. اس لیے تو اقبال رو کے کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. نام یاد رہ گئے, دن یاد رہ گئے, لیکن امت ان کے انداز بھول گئی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. فرماتے ہیں لیکن ایک وقت آیا جب مجھے بھی کہنا پڑ گیا, اے عمر سبقت تو دور, کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا. آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی رہا کرتی تھی. جناب صدیق اکبر کا کوئی رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں, کوئی مناسبت نہیں, کوئی لین دین نہیں. اماں جی نابینا بھی تھی, اماں جی اندھی تھی, اماں جی بوڑھی تھی, اماں جی کا تھا بھی کوئی نہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود آپ روز اس کے گھر جاتے, جا کے جھاڑو دیتے, تازہ پانی بھر کے لاتے, آٹا گوندتے, سالن پکاتے, روٹی بناتے, اماں کو روٹی کھلا کے واپس آ جاتے. جب کہیں جاتے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صدیق اکبر کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا, آپ ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. میں نے اس بندے سے کہا, میں نے کہا اے تو نے نہیں جانا, آج میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس انداز سے خدمت کروں گا اماں جی کی کہ اماں جی بھی خوش ہو کہ کہیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے. فرماتے میں مقررہ وقت پہ چلا گیا, جا کے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا, تاکہ ابھی نہ اماں جی کو پتہ چلے کہ حضرت ابو بکر نہیں آئے بلکہ عمر آیا ہے. آپ فرماتے ہیں آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا, اماں جی نے جواب دیا. آپ فرماتے ہیں پہلے جھاڑو دیا, تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن بنایا, روٹی بنائی, سالن برتن میں رکھا, روٹی رکھی. اماں جی کے پاس گیا, ایک روٹی کا نوالا توڑا, اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لیں. فرماتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگا نا اماں جی بول اٹھی, آج ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوں, بھئی یہ تو اندھی ہے, تو اس نے تو اندھی ہونے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے, ڈرامہ کر رہی ہے, اس کو تو نظر آتا ہے. اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے. مزاج میں جلال بھی تھا. فرماتے میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے. اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. فرماتے میں نے کہا پھر کیسے پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کہ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نا اس کو چبا کے نرم کرتے ہیں, کیونکہ میرے منہ میں دانت کوئی نہیں, میں نوالا چبا نہیں سکتی. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو حضرت ابو بکر نہیں آئے ہیں. کہاں گئے یار یہ انداز ہیں, کہاں گئے یہ انداز. بلکہ دکھ کی بات ہے یوتھ بیٹھی ہے حضرت جی, کسی کے منہ میں ہم نے کیا نوالا ڈالنا ہے. جس نے ہم نے پیدا کیا ہم نے کبھی اس کے منہ میں نہیں ڈالا ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے کبھی اس کے منہ میں نہیں ڈالا. میں نے کبھی اسے جا کے نہیں پوچھا ہے اماں جی کی حال ہے, ابا جی کیسے ہیں آپ. کسی کے منہ میں ہم نے کیا نوالا ڈالنا ہے. لکھا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا نا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, تو لکھا ہے جو سب سے پہلا کیس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا وہ کیا تھا. لکھا ہے ایک چھوٹی سی بچی نے آ کے نا رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے. وہ کہتی اس لیے رو رہی ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے.
وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا چل اب وہ بتا. وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں, ماں بھی نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے, کوئی بہن نہیں ہے, گھر میں ایک دادی ہے, اندھی ہے, بوڑھی ہے, کمزور ہے. ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے بیچ کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا رو کس بات پہ رہی ہے؟ وہ کہتی میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, میں بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی, دادی بوڑھی بھی ہے, اندھی بھی ہے, اس سے دودھ نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول ہم میں موجود تھے آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. شان دیکھو, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. یہاں حضرت جی کو چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو ہماری ٹوری بدل جاتی ہے. یہاں چھوٹا سا عہدہ مل جائے ہمارے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے. نہ کوئی ایسا آیا, نہ کوئی ایسا آئے گا, نہ کوئی ایسا آ سکتا ہے, نہ کوئی ایسا آئے گا کبھی. لیکن انداز کیا ہے؟ ایک یتیم بچی کے گھر میں جا رہے ہیں, وہ بکریوں کا دودھ نکال کے دے رہے ہیں. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا نا, آپ رو پڑے اور رو کے اس بچی کو کہتے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو رو نا, میرے محبوب علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. حضرت لیکن کیا ہے حضرت, بس ہمارے پاس سنانے کو باتیں رہ گئی ہیں, وہ انداز نہیں رہے. حضرت تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا نہیں یار. آج وہی رنگ پیدا کرو حضرت, آج وہی رنگ لاؤ حضرت. اس رنگ کے بغیر بات نہیں بنے گی. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لڑکے تو لڑکے رہے نا, قربان جاؤں. اب تاریخ اٹھا کے دیکھو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس دور میں بیٹیوں نے بھی حضور نبی علیہ السلام سے کیسی کیسی وفا کر دی ہے. حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں. عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی. حضرت جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی نا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 تھے, اور حضور نبی علیہ السلام جا کے غار ثور میں ٹھہرے. حضرت رات کے اندھیرے میں نا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پہ کھانا دینے جایا کرتی تھی. عمر کتنی ہے جی؟ 6 سال. الحمدللہ حضرت جی اللہ پاک نے 2 بار جانے کا موقع دیا. پہلی بار بھی جب میں گیا کم از کم 2.5-3 گھنٹے لگے. اس بار بھی میں جب گیا غار ثور پہ 2.5-3 گھنٹے لگے. مجھے حضرت اسماء بھی یاد آئی, مجھے حضرت ابوبکر بھی یاد آئے. میں نے کہا مولوی سلیمان یہاں اکیلے چلتے چڑھتے چڑھتے تیری بس ہو گئی. قربان جاؤں صدیق اکبر کے عشق پہ, جن کے کندھوں پہ حضور سوار تھے, وہ اوپر چلے گئے ہیں. قربان جاؤں سیدہ اسماء کے جذبے پہ. 6 سال عمر تھی لیکن اوپر کھانا دینے جایا کرتی تھی. حضرت کفار تو تلاش میں تھے نا, پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر ہیں کہاں. حضرت کسی نے مخبری کر دی کہ جو ابو بکر کی بڑی بیٹی ہے نا اسماء, اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر کدھر ہے. لکھا ہے ابو جہل, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل کا قد 6 فٹ سے اونچا تھا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا حضرت اسماء سے اگلوانے کے لیے کہ بتاؤ کہ حضور نبی علیہ السلام کہاں ہیں. آپ کو پتہ ذرا بیٹیاں پہلے تھوڑی دل کی فطرتاً اللہ نے نرم بنائی ہیں حضرت, کیونکہ اللہ نے کام ان سے ایسا لینا ہوتا ہے. اللہ نے فطرتاً ان کو دل کا ذرا نرم بنایا ہے, ڈر ذرا جلدی جاتی ہیں. وہ لکھا ہے ابو جہل نے دروازے پہ دستک دی, اللہ کی کرنی دروازہ بھی حضرت اسماء نے کھولا. ادھر ابو جہل قد 6 فٹ سے اونچا. لکھا ہے اس وقت نا عرب میں کھیل کھیلا جاتا تھا جس سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے. وہ کیا, نیچے کھال پھینک کے نا اونٹ کی, تو کوئی بندہ اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور سب کو کہتا تھا میرے نیچے سے کھال کھینچو. ابو جہل اس کھیل میں اتنی مہارت رکھتا تھا, یہ کھال نیچے رکھ کے نا اونٹ کی اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کھینچو. سارے مل کے کھال کھینچتے تھے. اتنا طاقتور کافر تھا کہ کھال پھٹ جایا کرتی تھی لیکن اس کے پیروں کے نیچے سے کھینچی نہیں جاتی. وہ ابو جہل دروازے پہ آیا, دروازے پہ دستک. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا. یہ حضرت اسماء پہ روب ڈال کے پوچھتا ہے اسماء بتاؤ کدھر ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور تیرے والد ابو بکر. انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ. تاریخ میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے دوسری بار نہیں پوچھا. لکھا اس نے اتنے زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کے کان میں جو بالی تھی نا وہ ٹوٹ کے آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی اور خون کا فوارہ پھوٹا, اور حضرت اسماء وہ گری جا کے تھپڑ کی شدت سے. حضرت
اور کہیں یہ نہیں لکھا کہ حضرت اسماء اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور آپ نے آگے سے ابو جہل کو کہا دوسرا تھپڑ نہ مارنا، میں بتاتی ہوں کدھر اللہ کے رسول اور میرے والد ابو بکر، لکھا ہے کھڑی ہو گئی ابو جہل کے سامنے اور ابو جہل کو للکار کے کہتی ہیں ابو جہل پہلی بار سچی بات تجھے نہیں بتائی، حکمت عملی سے کام لیا، ساری زندگی اس کا دکھ رہے گا، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتہ ہے اللہ کے رسول کہاں ہے، ذرا آج مجھے پوچھ کے بتا۔ یہ اس وقت بیٹیوں میں بھی اتنا جذبہ تھا حضور نبی علیہ السلام پہ قربان ہونے کا، فرمایا اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے اللہ کے رسول اور ابو بکر کہاں ہیں، آج ذرا پوچھ کے بتا۔ لکھا ہے ابو جہل رو پڑا، وہ کہتا ہے محمد کی محبت نے عورتوں کو بھی اتنی طاقت دے دی، محمد کی محبت نے بچیوں کو بھی اتنی طاقت دے دی کہ اب یہ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہیں مجھے پتہ ہے ذرا پوچھ کے بتاؤ۔ لیکن دکھ کی بات ہے حضرت آج ہم کہیں دور نکل گئے ہیں۔ تو پھر اقبال نے کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، بجلی کیا چیز ہے، سب کچھ ہی تیرا ہے، لیکن اگر میرے محبوب سے بے وفائی کی تو پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کروں گا کیا۔ یہ تو اللہ کی قسم ہے، حضور ہے درمیان میں۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ میری امت کا چہرہ نہ بگاڑنا، نہیں بگاڑوں گا، یا اللہ میری امت پہ پتھر نہ برسانا، نہیں برساؤں گا، یا اللہ میری امت کو زمین میں نہ دھنسانا، نہیں دھنساؤں گا۔ یہ تو درمیان میں حضور نبی علیہ السلام کا واسطہ ہے کہ ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جو فنان بھائی بھی پڑھ رہے تھے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین صحابی، حضرت فضل بن عباس، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت قسم، یہ تین صحابی ہیں جو حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک میں اترے۔ حضرت قسم کہتے ہیں حضرت علی بھی تشریف لے گئے، حضرت فضل بھی تشریف لے گئے، کہتے ہیں میں ابھی حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک کے اندر ہی تھا، کہتے جب نکلنے لگا نا واپس تو کہتے دل میں خیال آیا ہو قسم تو واپس جا رہا ہے